میں آپ تمام کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں۔ بھائی عرفان کے پورے گھرانے کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہ موقع بخشا کہ میں ان کے گھرانے میں آؤں اور خداوند کے نام کو جلال دوں۔ آمین۔ ہمارے بزرگ سلامت مسیح 6 تاریخ تیسرا مہینہ سن 2023 اس دنیا سے آپ جانتے ہیں کہ رحلت فرما گئے۔ میرے عزیز، ایسا ہی شروع سے چلتا آ رہا ہے، جو پیدا ہوتا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہی ہے، لیکن یہ آج ہم اپنے بزرگ کی یاد میں یہاں موجود ہیں، لیکن یہ کلام جو ہم سننے والے ہیں یہ ہمارے بزرگ کے لیے کلام نہیں بلکہ یہ ہم جو زندہ ہیں ہم سب کے لیے ہے، میری بہنوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو یہاں موجود ہیں۔ آئیے خدا کا کلام ہماری نصیحت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے کیا فرماتا ہے۔ ہم آج تھوڑی دیر کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے کلام مقدس کی باتوں کو سیکھتے ہیں جو میرے لیے، ہم سب کے لیے باعث تسلی کی باتیں ہیں۔ آمین۔ کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 19ویں آیت کلام مقدس میں سے میں آپ تمام کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دولت مند آدمی اور ایک غریب لازر کی کہانی ہے۔ لکھا ہے کہ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہم کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور وہیں ایک شخص تھا جس کا نام لازر اور غریب تھا، وہ ناسوروں سے بھرا ہوا، اور اس کے یعنی امیر شخص کے دروازہ پر کیا ڈال دیا گیا۔ اسے آرزو تھی، مطلب غریب جو شخص تھا، غریب لازر، اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں میں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ یہ جو غریب شخص ہے، غریب لازر، یہ اس کے دروازے پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے زخم ایسے ہیں جسے ناسور کہا گیا ہے۔ ایک زخم ایسے ہوتے ہیں جو میڈیسن یوز کرتے ہیں تو وہ جلد بھر جاتے ہیں، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، بڑا ان کو ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کے حق میں لکھا ہے کہ اس کا زخم ایسے تھا جیسے ناسوروں سے بھرا ہوا، اور لکھا ہے کہ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر باپ ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس میں عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں کھولی۔ دولت مند شخص نے عذاب میں پڑا اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھول کے کہتا کیا ہے، اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس سے کہا، اس کی گود میں لازر کو دیکھا اور اسے پکار کر کہا، اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج، اپنی انگلی کا سیرا بھگو کر میری زبان کو کیا کرے، تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں کیا کرتا ہوں، تڑپتا ہوں۔ یہ امیر شخص کی باتیں ہیں۔ جب وہ مرا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو غریب لازر ہے وہ بھی باپ ابراہم کی گود میں ہے، اور وہ جو غریب لازر ہے وہ تسلی پاتا ہے، اور میں یہاں پر مصیبت میں ہوں، تڑپ رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آگے کیا لکھا ہے، 25ویں آیت، ابراہم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں پر تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ بہت سارے لوگ
دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج وہ اس امیر دولت مند کی طرح کام کر رہے ہیں. زندہ رہتے ہوئے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, جب انسان زندہ ہوتا ہے تو وہ ہر ایک چیز اس کو اچھی مل جاتی ہے, لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جسے آخرت کہا جاتا ہے. مرنے کے بعد بھی ایک وقت ہے, مرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا, اور وہ عدالت ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بیٹا دیکھ, تو یاد کر کہ تو جب زندہ تھا تو اچھی چیزیں لے چکا, لیکن یہ لازر جب زندہ تھا یہ بری چیز ہے, غریبی میں وقت گزارا. اور آگے لکھا ہے, اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے درمیان تمہارے درمیان کیا ہے, ایک بڑا گڑا واقعہ ہے. یہاں سے نہ کوئی اس طرف ادھر آ سکتا ہے, نہ کوئی ادھر جا سکتا ہے. اس نے کہا, پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے یعنی غریب لازر کو میرے باپ کے گھر پہ بھیج. یہاں سے میرے باپ کے گھر پہ بھیج. کیوں بھیج, کیا سبب ہے؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میرے 5 بھائی اور ہیں, تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے, ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے. یہ جو شخص امیر دولت مند مرا ہے اور یہ مرنے کے بعد عذاب میں گیا ہے, تو اس کو فکر لگ گئی ہے اپنے گھر والوں کی, اپنے ان عزیزوں کی, اپنے بھائیوں کی, کہ وہ بھی میری طرح ایسے ہی کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا, اس وجہ سے میں عذاب میں آیا ہوں. اے باپ ابراہم, لازر کو بھیج میرے گھر پہ, تاکہ یہاں سے جب یہ جائے گا اور اس چیز کی گواہی دے گا کہ میں مرنے کے بعد تڑپ رہا ہوں, تو وہ اس چیز کو قبول کرے گی. تو باپ ابراہم یسوع کی گود جسے ہم کہتے ہیں, اس کا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے, باپ ابراہم نے اس سے کہا, ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں, ان کی سنیں. اور آگے لکھا ہے, اس نے کہا, نہیں اے باپ ابراہم, اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کر لیں گے. اس نے اس سے کہا, جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی باتیں نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے. میرے عزیز, یہی زندگی کا دستور ہے. جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں کسی کی بھی. بائبل مقدس میں متی کے انجیل میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنا مال زمین پر نہیں بلکہ کہاں پر, آسمان پر جمع کرنا ہے. اب آسمان پر ہم اپنا مال کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ زمین پر رہتے ہوئے ہماری سیلری بینکس کے اندر آتی ہے, ہم پیسے اپنے بینکس کے اندر خود جمع کروا سکتے ہیں, مال ہے ہمارا. لیکن ہم آسمان پر کیسے مال جمع کر سکتے ہیں؟ میری عزیز, ہم آسمان پر اپنا مال اپنے اعمال سے جمع کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں, ہم نے اپنے آپ سے گناہ کو دور کر دیا ہے, تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے. ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں, یہ ہمارے اعمال زمین پر رہتے ہوئے آسمان پر جمع ہو رہے ہیں. ایک بیٹا اپنے باپ کی عزت کرے, ایک بیٹی اپنی ماں کی عزت کرے, گھرانے کی عزت کرے, یہ اعمال ہمارے زمین پر رہتے ہوئے آسمان پر جمع ہوتے ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اے خدا, کاش میں صادقوں کی موت مروں, کیونکہ صادقوں کی جو موت مرتا ہے, صادقوں کے پاس امید ہوتی ہے. صادق کے پاس یہ امید ہوتی ہے کہ میں آسمان پر جاؤں گا. لیکن جو صادق نہیں ہوتا اس کے لیے عذاب ہے. میں اکثر میری بہنوں میرے بھائیوں میں ایک بات کہتا ہوں, جو شخص بیماری میں مر جائے, جو انسان بیماری میں مر جائے, کوئی بات نہیں. کیا میں نے کہا ہے؟ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ مر جائے تو کوئی بات نہیں. خطرے والی بات تب ہے کہ اگر کوئی شخص, کوئی انسان گناہ میں مر جائے تو بڑی خطرناک بات ہے. گناہ میں نہیں مرنا, جب تک زندہ ہے اپنے جسم سے, اپنے آپ سے, اپنی روح سے گناہ کو دور کرنا ہے, تبھی ہم آسمان پر داخل ہوں گے اور اپنا مال ہم آسمان پر جمع کریں.
کیونکہ زندگی اور موت زبان کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھتے ہیں, ہماری زبان اچھی ہے, ہمارا کردار اچھا ہے, تو خدا ہم سے خوش ہوگا. میرے عزیز, یہ کلام کی باتیں ان کے لیے ہیں جو زندہ ہیں, زمین پر ہیں. جب موت طاری ہو جائے, جب موت آ جائے, تو تب انسان کلام نہیں سنتا. وہی کلام سنتا ہے جس کے اندر, جس کے جسم کے اندر روح پائی جاتی ہے. تو جب تک آپ زندہ ہیں, کوشش یہ کریں کہ آپ خدا کے حضور کامل ہو جائیں. دولت مند ہونا بہت ضروری ہے. جب انسان دولت مند ہو جاتا ہے, پیسے آتے ہیں, تو وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے. اب دیکھیں ایوب, اس کے حق میں لکھا ہے کہ وہ امیر تھا, دولت مند تھا. مشرق میں سب سے دولت مند اس کے بارے میں کہا کہ وہ دولت مند تھا, اور اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. ہر روز وہ اپنے ایک ایک بیٹے کے گھر پہ ضیافت کے لیے جاتا. اس کے نوکر چاکر تھے, جانور تھے اس کے پاس, لیکن وہ دولت مند تھا. دولت مند ایسا, دولت کے ساتھ ساتھ وہ خدا کو یاد بھی کرتا تھا. آج انسان جب دولت میں پڑ جاتا ہے, پیسے کمانے میں پڑ جاتا ہے, تو وہ خدا کو بھول جاتا ہے. بائبل مقدس خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو میری بندگی کرنا. کیا کرنا؟ تو میری کیا کرنا؟ بندگی مطلب عبادت کرنا, تب میں تیرے روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا. ہم سارا سال کماتے ہیں, کما کر جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں سکون نہیں ہوتا. کیا سبب ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے, اور وہ عبادت ہے. ہم عبادت تو کرتے ہیں, لوگ عبادت تو کرتے ہیں, انسان عبادت تو کرتے ہیں, لیکن انہیں اپنی تسلی نہیں ملتی. کیا سبب ہے؟ کیونکہ وہ اپنے اندر خاک ساری نہیں اپناتے. جب انسان اپنے غرور سے, گھمنڈ سے دور ہو جائے گا, تو خدا عبادت قبول کرتا ہے. اور یہ کلام کی باتیں ہیں کہ تو میری عبادت کرنا, میں تیرا روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا. آمین. یہی ہمارا ایمان ہے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے. ہم عبادت کریں اور ہمیں خدا برکت دے, ہمارے گھر پہ برکت دے. اور یہ برکت تب آتی ہے جب ہم سچے دل سے عبادت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ رسمی طور پر عبادت کرتے ہیں. ایک جو دن مقرر ہے, اتوار کا دن عبادت کر لی, پھر واپس آگے وہی روٹین. میرے عزیز, ایک پشت آتی ہے, دوسری پشت جاتی ہے. یہی سلسلہ چلتا رہا ہے. زندگیاں کم ہو رہی ہیں, عمروں کی تعداد کم ہو رہی ہے. بائبل مقدس میں سب سے زیادہ عمر متوسلا کی تھی, 969 سال. 30 سال کا 1000. آہستہ آہستہ عمروں کی تعداد ہمیں کم تر کم ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے عزیز, عمریں جتنی بھی ہوں, انسان نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. لیکن جانے کے بعد سوچے, جب انسان مر جاتا ہے, مرنے کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں. اس دولت مند شخص کو دیکھیں. اگر ہم اس مثال کو پراپر انڈرسٹینڈ کر لیں, ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی. کہ دولت مند شخص جب عذاب میں جاتا ہے, تو تب اسے یاد آتا ہے اپنا گھرانہ, اپنے گھر والے. جب وہ زندہ تھا تو خدا کو بھول چکا تھا. ایک شخص جس کی بات میں کرنے والا ہوں, اس نے جو چھوٹے مکان ہیں وہ ختم کر کے اپنی کوٹریاں وہ بڑی بنا لی, تاکہ میں اپنا اناج وہاں پر جمع کروں. وہ ساری زندگی کام 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 اور کام میں رہا, پیسے کمانے کے چکر میں رہا, وہ خدا کو بھول گیا. جب اس نے اپنی کوٹھڑیاں بڑی کر لی, اناج جمع کر لیا, تو اس کے بارے میں لکھا ہے, اے نادان. کیا لکھا ہے؟ اے نادان, آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. کیا فائدہ اتنا پیسہ کمانے کا, کیا فائدہ اتنی دولت کمانے کا. بائبل مقدس میں لکھا ہے, جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. فیکٹ ہے یہ, جہاں پر ہمارے پیسے ہے, مال ہے, انسان کا دل بھی وہیں لگا رہتا ہے. لیکن ہم نے اپنا مال آسمان پر جمع کرنا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد بھی بہت بڑی زندگی ہے.
زمین پر رہتے ہوئے ہماری عمریں کم ہے، لیکن جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد ایک بہت بڑی ہمیں کہانی نظر آتی ہے۔ اس دولت مند کو دیکھیں، وہ زندہ تھا، عیش و عشرت میں تھا، خدا کی عبادت سے دور تھا، لیکن جب مرا تب اسے زندگی کا احساس ہوا۔ وہ جو غریب شخص تھا وہ عذاب میں نہیں پڑا، وہ تسلی میں ہے۔ آج ہم یہاں پر بھائی عرفان کے والد صاحب کی یاد میں یہاں موجود ہیں۔ خداوند آپ تمام کو بڑی برکت دے، جو ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث بنتے ہیں، برکت کا باعث۔ میرے عزیز، ہر شخص نے جانا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک چیز محسوس کر رہا تھا کہ ایک باپ کا سایہ بچوں کے اوپر بڑا امپورٹنس رکھتا ہے۔ سوچیں، آپ جو یہاں پر فادر بیٹھے ہیں، خدا نے آپ کو اولاد بخشی ہے، اپنے اولاد کی طرف غور کریں کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو آپ کی اولاد کیسے مینیج کرے گی۔ بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے، باپ کے لیے وہ بچہ ہی رہتا ہے، ماں کے لیے بیٹی بیٹی رہتی ہے، چاہے وہ بیاہی جائے، چاہے وہ بچوں والی ہو جائے۔ ماں کے لیے، باپ کے لیے بچے ہمیشہ چھوٹوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ماں باپ بچوں کے لیے بڑی سٹرگل کرتے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی کہ اگر کوئی کہے کہ اے باپ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اے ماں تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو اس کے حق میں ایسی بیٹیوں کے بارے میں، ایسے بیٹوں کے بارے میں جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ان کے حق میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ بیٹا، ملعون ہے وہ بیٹی جو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے کہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو ہر طرح سے سہولت دیتے ہیں، چاہے کم چاہے زیادہ دیتے ہیں۔ کوئی باپ، کوئی ماں اپنے بچوں کو ایسے نہیں چھوڑتی، ان کی تربیت کرتی ہے۔ باپ غریب ہے، کوئی بات نہیں، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اتنا کرتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ تمام سے، خدا نے آپ کو اولاد بخشی ہے، اپنے بچوں کی آپ زندگی بنا رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی سب سے زیادہ زندگی خدا کے کلام کے مطابق بنائیں۔ آمین۔ ضروری ہے، خدا کا خوف بچوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر خدا کا خوف ہوگا تو یقین جانے ایک بیٹا، ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے باعث برکت ہوگی۔ 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ بیٹے کی طرف سے نہ بیٹی کی طرف سے، ماں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو پرورش کی گئی ہے وہ صرف کھانے پینے سے نہیں کی۔ بچوں کے لیے کھانا پینا بہت ضروری ہے، یہ ڈائٹس بہت ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن کھانے پینے سے زیادہ ضروری کوئی اور چیز ہے۔ کھانا پینا ہمارے جسم کے لیے ہے، لیکن اصل میں جسم تو زمین پہ چلا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے آپ لوگ؟ میری بہنوں سمجھ رہے آپ؟ زمین پر یہ جسم چلا جائے گا، اصل میں سارا دار و مدار یہ روح کا ہے۔ روح نیک ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ماں باپ کے لیے یہ بات ہے، آپ اپنے بچوں کی، اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی پرورش کریں، لیکن خدا کے کلام کے مطابق۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی ایسی بیٹی، کوئی ایسا بیٹا نہیں کہے گا کہ اے ماں باپ نے ہم ساڑھے واسطے کچھ نہیں کیتا، کیونکہ کلام کے مطابق وہ ان کی تیاری کی گئی ہے۔ اور جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں وہ مینیج کرتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا امیری سے غریبی سے۔ کیوں؟ اب جانتے ہیں کہ باپ ابراہم، جس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، وہ اپنا محل چھوڑ کر کہاں پر رہنے شروع ہو گیا؟ خدا کے کلام کے مطابق آپ کو پتہ ہے، خیموں میں بیابانی زندگی اس نے گزارنا شروع کر دی۔ دولت مند تھا، خیموں میں رہا۔ یہ باپ ہے، اپنے بچے کے لیے کیسا خوبصورت، یہ اگر ہم دیکھیں تو کیسا خوبصورت نظارہ ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے مار سکتا ہے؟ مار سکتا ہے؟ نہیں۔
لیکن خدا کا کلام، ابراہیم نے خدا کی بات سنی. وہ جانتا تھا جس نے دیا ہے یہ اسی کی طرف جا رہا ہے، اسی نے مانگا ہے. کیا قربانی ہوئی اسحاق کی؟ قربانی ہوئی؟ نہیں قربانی ہوئی، کوئی قربانی نہیں ہوئی، کینسل. میرے عزیز تھوڑا کلوز کرتا ہوں اس بات کو. خدا نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں. خدا نے ہمیں کیا دیے ہیں؟ یہاں پر جتنے میری نوجوان بہنیں بھائی بیٹھے ہیں، خدا نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں. ماں باپ کی عزت کرنا ایک بیٹے پر اور ایک بیٹی پر فرض ہے. اپنے ماں باپ کی عزت کریں. باپ غصے والا ہے، جتنا بھی غصے والا چھوڑ دیں. کبھی بھی باپ اپنے بیٹے کو لعنت نہیں دے گا. کبھی بھی ماں اپنی بیٹی کو لعنت نہیں دے گی، بلکہ برکت ہی برکت دیتی ہے. یہ ماں باپ کے اندر خاصیت ہے. جتنا بھی غصے والے ماں باپ کیوں نہ ہو، وہ اپنے بچوں کا، اپنی بیٹی اور بیٹے کا کبھی برا نہیں سوچتے، بلکہ اچھا سوچتے ہیں. ہمیں چاہیے جب تک ہمارے ماں باپ ہمارے سامنے ہیں، ضرورت سے زیادہ ان کی پرواہ کریں. سوچیں، ایک جو جیون ساتھی ہوتا ہے نا، میں بزرگ ماں کی طرف کنسیڈر کر رہا تھا جب ان سے ملا. بھائی عرفان کے کمرے میں بیٹھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ساری زندگی شوہر ساتھ ہو، بیاہی جانے کے بعد اتنے سال ایک ساتھ جب میاں بیوی کا ہو، تو جب وہ چلا جاتا ہے تو سوچیں کتنی کمی محسوس ہوتی ہے. سوچیں، کبھی کنسیڈر کیا آپ لوگوں نے اس بات کو؟ ایک ماں اور باپ کیسے جدا ہو گئے. شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب ذمہ داری بیٹوں پر آ گئی ہے. بیٹے اپنی ماں کی ایسے عزت کریں جیسے سربراہ کی عزت کی جاتی ہے. اس گھر کے سربراہ ہمارے بزرگ بھائی عرفان کے والد صاحب تھے، اب وہ نہیں ہے. اب یہ پورے جو گھر کے سربراہ ہیں وہ ہماری بزرگ ماں ہے، بھائی عرفان کی والدہ ہے. تو وہ والد بھی ہے اور والدہ بھی ہیں. تو وہ اکیلی ہیں جسمانی طور پر، لیکن وہ کلیسیا میں شامل ہے. وہ ابھی بھی دلہن میں یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں، کیونکہ ہمارا دلہا کون ہے؟ یسوع مسیح. ہاللیلویہ. جلالی کلیسیا تیار ہو رہی ہے میرے عزیز. اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھیں. پورا گھرانہ ایسے ہی خوش ہوگا کہ جب ہم خدا میں رہیں گے. جب ہم خدا میں ہوں گے، ہر ایک چیز ہماری بیلنس میں چلتی جائے گی، اور ایک دوسرے کی عزت کرے، رسپیکٹ کرے. کوئی نہیں پتا کب کون اس دنیا سے چلا جائے. ایک اور بات، جدو دم مک جائے ادو کم مک جائے. جب دم نکل گیا تو سب کچھ ختم. اس سے پہلے ہم نے ہر ایک کو اس کی جگہ عزت دینی ہے. ماں باپ چلے جاتے ہیں، بڑا ہی دکھ ہوتا ہے. ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، شوہر دوبارہ نہیں ملتے، بیوی دوبارہ نہیں ملتی. یہ جو رشتے ہیں نا، یہ جب ہم سے دور ہو جاتے ہیں تب اس چیز کی، اس رشتے کی ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے. پہلے پتہ نہیں کیا ریزن، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، ہم اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں. باپ کی، ماں کی، بیوی کی، شوہر کی، ہر ایک رشتے کو ہم اچھے سے اچھے مینج کریں. اس دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ خدا نے خود قائم کیا وہ میاں اور بیوی کا تھا. دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے. میاں بیوی اچھے ہیں اور آگے پورا گھرانہ اچھا ہوگا. میں ان بہنوں سے، بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے اپنے گھر کو اچھے طریقے سے رن کرنا ہے تو میاں بیوی اچھے ہوں گے، پورا گھرانہ اچھا ہوگا. آمین. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے اب تمام کی رہنمائی کرے. آمین.